السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب آپ کی آواز کوئی ادارہ نہیں سنتا تو پھر وہاں کی عدالتیں جو ہے نا وہ آپ کی آواز سنتی ہیں۔ جب آپ کی عدالتیں ہی آپ کی آواز نہ سنیں، آپ کا درد نہ سمجھے، آپ کو نہ سمجھے، تو پھر اس کے بعد بندہ جائے کہاں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ اسی طرح کرین پارٹی کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب پچھلے 8-9 ماہ سے جبری گمشدگی کے حوالے سے ان کا کیس چل رہا ہے۔ کوئی علم نہیں ہے وہ کہاں پر ہیں، کچھ علم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کیسے ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے بارہا جو کرین پارٹی کے رہنما ہیں بڑے، انہوں نے یہ اندیشہ پیش کیا ہے، انہوں نے یہ تجسس پیش کیا ہے کہ میرے محترم کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں خبر کی جائے، ان کی جبری گمشدگی ہے وہ ظاہر کی جائے، لیکن ان کی جبری گمشدگی ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی۔ تو پھر جب عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عدلیہ نے بھی آگے سے ان کی آواز کو نہیں سنا۔ ایک جج کے پاس کیس جاتا ہے، وہ سماعت کرتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ وہ آگے نیکسٹ ڈیٹ دے دیتا ہے۔ کبھی کوئی جج کہتا ہے میں یہ معذرت کرتا ہوں، یہ کیس نہیں سن سکتا۔ کبھی کوئی جج کہتا ہے جی میں آج چھٹی پر ہوں، یہ کیس میں نہیں سن سکتا۔ کبھی یہ جج کہتا ہے جی کبھی کچھ۔ خیر الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج 23 اگست کو حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی سماعت تھی، لیکن آج بھی ان کی سماعت نہیں سنی گئی، بلکہ یہ کیس آج سننا تھا جسٹس صادق محمود صاحب نے، ان سے یہ کیس ہٹا کر اب چلا گیا ہے جسٹس جواز ظفر صاحب کے پاس۔ یہ کیس ان کے پاس چلا گیا ہے، انہوں نے بھی یہ کیس آج سماعت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ دے دیا 27 اگست بروز جمعرات کو۔ اب اس دن یہ کیس سنا جائے گا، پتہ نہیں سنا جائے گا بھی نہیں سنا جائے گا، ابھی یہ کنفرم نہیں، لیکن تاریخ پہ تاریخ چل رہا ہے یہ معاملہ۔ ہاں البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جسٹس جواز ظفر صاحب ہے، یہ کیس ان کے پاس دوبارہ آیا ہے۔ جب یہ کیس یہ اب ان سے پہلے یہ جن کے پاس کیس تھا، جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس کیس تھا، انہوں نے یہ کیس کی معذرت کی اور یہ کیس چلا گیا جسٹس جواز ظفر صاحب کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر جسٹس جواز ظفر صاحب سے یہ کیس دوسرے جو جج صاحبان ہیں ان کے پاس چلا گیا۔ اب یہ دوبارہ پھر یہ سرکل گھومتا ہوا یہ کیس آ گیا جسٹس جواز ظفر صاحب کے پاس، انہوں نے اب یہ تاریخ دے دیا۔ اب پتہ نہیں آگے یہ ڈیٹ جو ہے وہ یا کیس چینج ہوتا ہے یا جج صاحب چینج ہوتے ہیں یا تاریخ چینج ہوتی ہے، اب یہ 27 اگست کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے علاوہ فاروق حیدر صاحب، جواز ظفر صاحب، طارق سلیم شیخ صاحب، عنبر شیخ صاحبہ، یہ سارے جناب جج ان کے پاس حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا کیس چلا گیا، لیکن ابھی تک سماعت نہیں ہوئی۔ اگر تھوڑی سی امید باقی تھی کہ جب تقریباً 56 تھانوں کو جب انہوں نے فریق بنایا تو ایک امید جاگ گئی تھی کہ اب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نظر آئے گا، لیکن ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا۔ اب دیکھیے گا آگے ہوتا ہے کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑی حیران کن یہ خبر ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پہلے کیا ہوا کہ اگر آپ نے جنازہ پڑھا ہے، ایک تحریک لبیک کے کارکن نے جنازہ ادا کیا تو اس پر FIR درج کر دی گئی۔ اب دوبارہ جو ہے آج ہمارے سامنے جو کیس سامنے آیا، FIR سامنے آئی ہے، وہ اس بات پہ سامنے آئی ہے کہ جی ایک محفل پاک تھی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کے اندر، وہ محفل پاک تھی، درخواست جو دائر کرنے والا جس کا جو موقف یہ ہے وہ ایک سیکورٹی وہ بھائی ہے سیکورٹی والا، اس نے جناب یہ دائر کی ہے FIR کہ جناب ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ فلاں جگہ پر 26 اگست کو محفل ابھی ہوئی نہیں، 26 اگست کو محفل پاک ہے، تو اس محفل پاک کا اشتہار جو ہے وہ غلام مصطفیٰ، نام دیکھے غلام مصطفیٰ نامی شخص ہے،
اس کے انہوں نے محفل کروانی تھی. انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انہوں نے محفل کروانی تھی, انہوں نے اجازت نہیں لی. تو جب ہم وہاں پہ گئے, ہم نے دیکھا اشتہار دیکھا, تو وہاں پہ اشتہار کے اوپر تصویر جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے جو بانی امیر ہیں, یہ ان کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو لہٰذا اس لیے غلام مصطفیٰ صاحب کو جناب حافظ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے اوپر جناب ان کے اوپر وہ لگانے پر ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. یہ ہے میرا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں, ان کا بھی حق ہے, یہ ٹیکس دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اتنا ظلم آخر کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ جیسے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا کیس جس طرح یہ لمبا کیا جا رہا ہے, میرے خیال سے کہ اب ان کو دوبارہ کرین پارٹی, ان کے رہنما جتنے بھی اب کارکنان ہیں, یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اب کہ یہ اگر اسی طرح چلتا رہے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب کچھ نہ کچھ آواز اٹھانی پڑے گی, کچھ نہ کچھ ایسا لائے عمل جو ہے نا وہ سامنے لانا پڑے گا جس سے ان کو پتہ چلے کہ ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا آئینی حق ہے, ہماری آواز کو سنا جائے.